بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ۔ آج کے اس اہم پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر۔ آئے روز جماعتیں بدلنے کے رجحان، حکومتی کارکردگی، عوامی مسائل اور بھارت کی جانب سے ستمبر اکتوبر میں ممکنہ جارحیت کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ حکومت اور عوام کس حد تک تیار ہیں، کیا حفاظتی اقدامات کافی ہیں اور جنگ کی صورت میں عوام کو کن احتیاطی تدابیر کو اپنانا چاہیے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں سابق وزیر ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے۔ یہ بتائیں، آزاد کشمیر میں آئے روز سیاسی وفاداریاں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، اس کی کیا ریزن ہے، کیا دیکھتے ہیں اس کے پیچھے آپ؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں پر آج ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک آپ نے بہت اچھا اس پہ ایک ٹاپک لیا ہے کہ یہ جو سیاسی وفاداریاں پارٹی کے ساتھ لوگ تبدیل کرتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی آپ میرے پرانے جتنے بھی پروگرامز ہیں اس میں اگر آپ میری گفتگو کو سنیں تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ جو لوگ اپنی پارٹی کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے وہ پبلک کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک ٹرینڈ آ گیا ہے، اور اب یہ دیکھیں ابھی مسلم لیگ نون نہیں لے رہی ابھی تک لوگوں کو، جس پارٹی لے رہی ہے زیادہ، تو مسلم لیگ نون کے لیے روز ایک آتا ہے، دیکھیں جی سب لوگ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں۔ بھائی نون لیگ کمفرٹیبل ہے، نون لیگ نے اس بار فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو نہ لیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں تو تب بھی اس پہ وہ ہوتا ہے جو دیکھیں جی پھر ان کے ساتھ بندہ ہی کوئی نہیں جائے۔ بھائی نون لیگ کے پاس پورے آزاد کشمیر میں ان کی ہر کنسٹیچوئنسی میں ہمارے پاس بندہ ہے جی، اور وہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہمارے پاس موجود ہیں، تو آپ مجھے بتائیں ہم کیوں جائیں گے کسی پر؟ ٹھیک ہے، تنویر الیاس صاحب کی مرضی تھی، وہ چلے گئے، اور جب وہ گئے ہیں ہمیں اس پہ وہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ ظاہرہ بات کی، ہماری طرف سے کوئی سیریز اٹیمپٹ نہیں ہوئی، اور پھر ہماری جو مرکزی قیادت تھی ان کی بھی مرضی شامل نہیں ہے کہ جی ہم ایسے لوگوں کو لیں۔ مجھے بتائیں کہ پہلے ہی پیپلز پارٹی میں ایک جنگ ہے، کتنے ہی مطلب ان کے جو پرانے ورکرز پہلے اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی 3-4 ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو ایک نیا آدمی کے آنے سے شاید یہ مشکلات بڑھیں گی ان پارٹیز کے لیے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس سے معیار گر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا اس اسمبلی میں کیا ہوا، ہم نے نون لیگ نے گورنمنٹ بنائی، پچھلے 5 سال نون لیگ نے جم کر کام کیا، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں ڈیولپمنٹ کی حالت کیا ہوئی، بہتر حالت ہوئی، آزاد کشمیر میں ادارے بہتر ہوئے۔ آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 70 ارب کی ٹیکس کلیکشن کی، یہ ہماری 13ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو جب آپ ایک گورنمنٹ کو اس طریقے سے لے کر آتے ہیں تو وہ اسٹیبلائز نہیں ہوتی، اس کا آپ نے 5 سال دیکھ لیا نتیجہ، کہ یہی جو لوگ ہیں، یہی سیاستدان جو پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں۔ ایک بات تھی، پہلے عمران خان صاحب یہ سوچتے تھے کہ یہ جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں شاید یہ اب بالکل میرے ساتھ بالکل جان فشانی کے ساتھ آئے ہیں جی، لیکن انہوں نے پارٹی تبدیل۔ اب پیپلز پارٹی یہ بات سوچ رہی ہے کہ جو لوگ اب ان کے ساتھ آ رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کو اس سے پہلے 3-4 بار چھوڑ چکے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اس پہ نہیں کر رہی۔ ہمیں ایک چودھری شہزاد صاحب نے چھوڑا تھا، ٹھیک ہے، پچھلے 5 سال میں، اور ہم نے ان چودھری شہزاد صاحب کے لیے اس وقت تک ان کو مشکلات کا سامنا، آپ دیکھ لیں کہ پارٹی نے اس وقت تک ان کو الاؤ نہیں کیا، ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہونے کے باوجود۔ ہمارے پاس اپنا کینڈیڈیٹ وہاں پر موجود ہے سر، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت بنتی جا رہی ہے اور یہ پرائم منسٹر کے خلاف لانا چاہ رہے ہیں عدم اعتماد؟ دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت ہو گئی ہے اس وقت، ظاہر ہے ابھی اور لوگ بھی شاید ان کے ساتھ آئیں گے، اس لیے کہ یہ اس میں شاید ان کی مرضی ہو کہ اس وزیر اعظم کو وہ ہٹانے کے لیے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے۔ تو اس سے مجھے تو یہی فیل ہو رہا ہے کہ اگر اس وقت ایم ایل اے اس کو شامل ہونے کا فائدہ کہ ابھی تو الیکشنز کو 1 سال کا عرصہ باقی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وہ اکثریت لے کر اس کو شاید تبدیل کرنے کی طرف جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اس عرصے میں اس گورنمنٹ کو ان کو کام کرنے دینا چاہیے، چونکہ لاسٹ ایئر ہے، یہ بجٹ کو اگر خرچ کرنا ہے تو اس وزیر اعظم کے ذریعے خرچ کروائیں، جو اچھائی برائی تھی۔ اب وزیر اعظم کا جب ایسے ٹائم میں اس کو تبدیل کرنے کا مجھے کوئی منطق سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت اس اکثریت کو لے کر کیا کر۔ لیکن ایک بات کارکردگی سے آپ کیا دیکھتے ہیں، عوام کس حد تک مطمئن ہے اس موجودہ حکومت کی کارکردگی سے؟ کیا کارکردگی ہے حکومت کی؟ کوئی کارکردگی نہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کا جتنا نزلہ ہے وہ اگر پیپلز پارٹی اس میں جائے گی تو ظاہر ہے پھر اس کو یہ چیز پھر اس کو برداشت کرنا پڑے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ ان کینڈیڈیٹس کو لیتے ہیں جو 5 سال اس وقت 5 سال میں گورنمنٹ کر چکے ہیں،
ان کے لیے آنے والے الیکشن میں بڑا مشکل الیکشن ہوتا ہے. میں خود بھی 5 سال وزیر رہا اور اس کے آنے والے الیکشن میں پرفارمنس بیس پر بھی لوگ شاید آپ کا, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں تھوڑی بہت تبدیلی بھی آئے, اور پھر ہر ایک کو آپ نہیں کر سکتے. وہ جو اسینشیل سروسز ہیں عوام کی, وہ ایٹ لیسٹ ان پہ حکومت کا ورک ہونا چاہیے تھا. آپ کیا دیکھتے ہیں عوامی جو مسائل ہیں, جیسے تعلیم ہے, صحت ہے, اسی طرح روزگار نہیں ہے لوگوں کو, کیا حکومت اس کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے؟ میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں کہ حکومت وہ ہوتی ہے جو کسی پارٹی کی ہو. جی, جب کسی ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے, وہ پارٹی بڑی, اس کو پتا ہے میں نے جواب دہ ہونا ہے اپنے کارکنوں کے درمیان. جب آپ نے ایم ایل ایز کی حکومت قائم کرنی ہے جس پہ کوئی کسی پارٹی کی بیکنگ نہ ہو, تو اس حکومت کی کوئی پرفارمنس نہیں ہوتی. مجھے تو اس حکومت کی سمت کا آج تک نہیں پتا چلا. بھائی یہ تو کوئی نہیں ہے کہ ایم ایل ایز کو آپ نے روڈوں کے لیے 30-30 کلومیٹر روڈز دے دی, یہ کوئی نہیں ہے. آپ سر اسینشیل سروسز پر بحث کی ہے جو بجٹ پاس کر دیا گیا, اس کو آپ مجھے بتائیں کون سی اسینشیل سروسز اس مرتبہ انہوں نے جو ہے وہ اس میں امپروومنٹ, کوئی بحث نہیں کی. کوئی دیکھیں نا, کوئی جس بجٹ پہ بحث نہ ہو وہ کیا ہوگا بجٹ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی نیا ہاسپٹل بنا ہے, کیا کوئی اپ گریڈیشن ہوئی ہے کسی ایسے ہاسپٹل کی جو آپ کہیں کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ کوئی چیز نہیں بنی ہو, جو آپ ریپرزینٹ کریں عوام کو. کیا کوئی تعلیم میں کوئی ایسی آپ نے تبدیلی لائی ہے, کوئی اپنا انفراسٹرکچر کو ایجوکیشن کا تبدیل کیا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ 30 کلومیٹر روڈ نون لیگ کے دور میں تو آپ کو نظر آ رہا تھا کہ ہمارا ایک مینیفیسٹو تھا, اور ہمارا 3 پوائنٹ کا مینیفیسٹو تھا. نمبر 1 تھا کہ ہم کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کریں, جو اس گورنمنٹ میں ابھی تک کوئی مجھے اس میں سنجیدگی نظر نہیں آئی. نمبر 2 تھا ہمارا, آپ کو یاد ہے مسعود احمد خان ہمارے پریزیڈنٹ تھے, اور انہوں نے کس حد تک جا کر کشمیر کے مسئلے کے لیے ہر جگہ بات کی. ہم خود ڈیلیگیشن لے کے کبھی ٹرکی گئے, کبھی گئے, ہر جگہ پر ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا, کیونکہ یہ بیس کیمپ ہے تو یہ اس کا رول ہوتا ہے. ہمارا دوسرا تھا گڈ گورننس. آپ ہمارے دور میں دیکھ لیں این ٹی ایس ہم نے کیا, ہمارے دور میں آپ نے دیکھ لیں کہ گڈ گورننس کے لیے ہم نے اچھا پی ایس سی, جو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں, جن صاحب ان کی ڈیتھ ہو گئی لیکن بہترین انہوں نے کام کیا, اور بڑی اسپیڈی انہوں نے جو ہے نا وہ پی ایس سی کو چلایا. یہی ہوتے ہیں کہ اداروں کو مضبوط کیا ہم نے. یونیورسٹیز تھی ان کے وائس چانسلر وقت پہ تعینات کیے ہم نے. میڈیکل کالجز کو اس وقت جو ہے وہ پرماننٹ نہ صرف کیا بلکہ ان کے جتنے بورڈ کی میٹنگز تھی ان کے حساب سے. اب دیکھیں ہم نے جو گڈ گورننس کے جو تھا نا ایک ٹول تھی, اس کو پکڑا ہوا تھا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کو ہم کوشش کر رہے تھے کہ بہتری کی طرف لے کر جائیں. لیکن کیا ہوا کہ ہمارے دور کے بعد, تیسرا ہمارا تھا ڈیولپمنٹ. تو ڈیولپمنٹ میں آپ دیکھ لیں کہ ڈیولپمنٹ میں پہلی بار ہوا ہے آزاد کشمیر. ابھی آپ کوٹلی پہلے جاتے تھے یہاں سے اسلام آباد, اب آپ کشمیر کے اندر سے کوٹلی جاتے ہیں. آپ کشمیر کے اندر سے آپ دیکھ لیں کہ راولا کوٹ, پلندری, ہر جگہ پر آپ کو اچھی ویل میٹل روڈ آپ کو نظر آئیں گی. تو یہی تھی ڈیولپمنٹ. جو اب یہ کیا ہے کہ 30 کلومیٹر آپ نے حلقوں میں دی, اور کتنی جی 300 فٹ 400 فٹ, اس سے کیا تبدیلی ہے؟ بجٹ کو تو بحث ہی نہیں کی جاتی جس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں کہ ڈیولپمنٹ میں کہاں پہ کیا خرچ ہو رہا ہے, جو اسینشیل نیڈز ہیں, اسینشیل سروسز ہیں, ان کو اس پہ آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں. یہ تو بحث ہی نہیں کی گئی جو عوام کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایک بات آپ میری یاد رکھیے, یعنی کہ ٹوٹلی مس ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے عوام کو اسمبلی میں بغیر ان کے اسینشیل نیڈز کو. ایک بات یاد رکھیے, آزاد کشمیر کے 2 پورشن ہیں, ایک ہے نارتھ اور ایک ہے ساؤتھ. دونوں کی ڈفرنٹ جو ہے وہ ان کی جو ٹوپوگرافی ہے وہ ڈفرنٹ ہے. جو ڈیموگرافی ہے اس کا ڈفرنس کیا ہے؟ جو ہمارا ناردرن پارٹ ہے یہ ٹورزم کے لیے بہت فیوریزم, مطلب آپ کہہ لیں گے فیوریٹ پلیس ہے یہ ٹورزم کے لیے, پوٹینشیل رکھتا ہے ٹورزم کا, اسٹرانگ پوٹینشیل. ہائیڈرل کے لیے بہت اسٹرانگ پوٹینشیل موجود ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ انڈسٹری کو نہیں گرو کر سکتے کیونکہ را مٹیریل نہیں ہے. آپ یہاں سے لائیں گے را مٹیریل, پھر مارکیٹنگ کہاں کریں گے, کہاں لے کے جائیں گے چیزیں. سر سکلز پہ فوکس کیا جا رہا ہے کیا ان چیزوں؟ تو ہم ساؤتھ جو ہمارا پارٹ ہے وہ ایگریکلچر لینڈ زیادہ ہے, اس میں آپ انڈسٹری بھی لگا سکتے ہیں. پنجاب سے قریب ہے, موٹر وے سے قریب ہے. ہمیں فوکس کرنا پڑے گا کہ ہمیں یہاں پہ ٹورزم کو, ہائیڈرل کو, پھر آپ نے کہا کہ اچھے اسکل ہمیں دینی ہے. صرف بجٹ ہی کافی نہیں ہے بلکہ حکمت عملی بھی ضروری ہے. اسکل کے لیے کچھ نہیں رکھا, کیسے یوٹیلائز کریں. ٹفٹا کے لیے کچھ نہیں رکھا. پوری دنیا اس وقت ٹفٹا کی طرف. ٹھیک ہے, میں ٹفٹا کا وزیر بھی رہا ہوں. ٹفٹا کے لیے کچھ نہیں ہے, کوئی آئی ٹی میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے. دنیا اب جو ہے وہ آپ کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے, کچھ بھی نہیں رکھا. آئی ٹی بھی فارغ, آپ کی ایگریکلچر کے لیے زیرو, کچھ بھی نہیں ہے. جو پہلے تھا اس کو بھی کم کیا. کس کے لیے بجٹ رکھا ہے؟ ایم ایل ایز کی روڈز کے لیے, لوکل گورنمنٹ کے فنڈ کے لیے. وہ بھائی میرے کچھ جو روڈز آج تک زمین پہ اس طرح سے نظر ہی نہیں آئے. اشارات ایسا نہیں ہوتا. اشارات کا جو بھی دیکھنا یاد رکھیے گا, جو ٹینڈر ہوتا ہے
وہ ہر حال میں اس نے, ہو سکتا ہے کوالٹی کمپرومائز ہو, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جی ایک روڈ کو آپ نے اے ڈی پی میں رکھا ہے اور وہ زمین پہ کچھ نہیں, ایسا نہیں. اس ذہن میں رکھ لیجیے گا, یہ ایک ریومرز لوگ پھیلاتے ہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. ہاں لوکل گورنمنٹ کی چند اسکیم ہوتی ہیں جو لاکھ 2 سر محکمہ شارات جو لنک روڈز بناتا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا شارات کا کام ہے؟ آج بھی کہتا ہوں کہ بالکل نہیں, شارات ہی کا کام ہے لنک روڈ, لیکن لنک روڈ کا بھی ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے. جو اس گورنمنٹ نے آ کر 100 فٹ کا کرائٹیریا رکھا, یہ کوئی نہیں کہ آپ گلی محلے میں شرات کو لے جائیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو ایک اختیار دیں کہ وہ اگر وہ کوئی ایسی گلی محلوں میں آپ وہ میٹلنگ کر سکتی ہے, لوکل گورنمنٹ کو دے دیں کہ اگر وہ گلی محلوں کی روڈز ہیں اس میں پی سی سی کر لے, بہت ساری کر دو, تھوڑا پیسہ بڑھا دیں ان کو, لیکن یہ نہ کریں کہ آپ شارات کے جو دیکھیں کل آنے والے وقتوں میں ان کی ریپیئر ہے, دوسری چیزیں جب گلی محلوں میں جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی. یعنی ڈیولپمنٹل جو بجٹ ہے اس کو اسٹریٹجکلی یوز نہیں اسٹریٹجکلی, باقی ٹھیک ہے, باقی ہونا چاہیے. میں جو بھارت کی طرف سے جارحیت کا خطرہ ہے, کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے؟ میرا خیال ہے اس پہ تو پوری نہ صرف حکومت بلکہ اپوزیشن بھی حکومت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم ان کو فل سپورٹ کرتے ہیں. اس میں کیا کرنا ہے اسٹریٹجی, پچھلی بار بھی ہم نے اچھی مورچوں کی تعمیر, میں آپ کو بتا رہا ہوں اسٹریٹجی کیا کرنا ہوتا ہے, میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. جی, کرنا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں, جب آپ, پہلی بات تو یہ کہ ہندوستان ایک بزدل ہے, بزدل دشمن ہے, اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم سے ایک بار اس کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ اتنی جلدی میرا نہیں خیال ہے, لیکن اگر ہم پھر بھی تیار ہیں. ہمیں اپنے جو بارڈر ایریاز ہیں اس میں ہم نے اس بار بھی ان کو کہا تھا کہ آپ وہاں پر جتنے بھی ہیں وہ آپ مورچے وغیرہ بنائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ سیف, اپنے آپ کو پہلے سیفٹی کی طرف جائیں. گولہ باری کی صورت میں اپنے جتنے بھی آپ کے ہاسپٹلز ہیں, آپ کے بی ایچ یوز ہیں, آپ کے ایف اے پیز ہیں, ان کو آپ جو ہے نا اسٹرینتھن کریں. گورنمنٹ کر رہی ہے, اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں اس پہ کہوں کرٹیسائز کروں کہ نہیں کر رہی. اس ایسے حالات میں ہم سب کٹھے ہیں, ایسے حالات میں ہم پاک آرمی کے شانہ بشانہ کٹھے ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ یہ یاد رکھیے گا اس کی تیاری ہماری کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم بھی تیار ہیں, لوگ بھی تیار ہیں. سولجر ہوتا ہے آگے لڑنے والا, اس کی ہیلپ کے لیے ایک عام شہری کو کیسے تیار کیا جائے گا کہ وہ جنگی صورتحال میں اس کی مدد کرے؟ میں آج بھی کہتا ہوں جی, ہمارے پاس ہر جگہ پر, اگر آپ بارڈر ایریا میں جائیں, آپ بارڈر ایریا سے کچھ 10-15 کو جو کلومیٹر کا ایک ہمارا جو اسپین ہے, جتنا بھی اس کا ٹائم, اس کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں نا, اس میں میکسیمم لوگ ایسے ہیں جو آرمی سے ریٹائر بھی ہیں. جی, تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسی وقت ایک اویئرنیس کمپین شروع کرنی چاہیے تاکہ ان آرمی کے لوگ, اور کر رہی ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں کیا, پچھلی مرتبہ بھی کیا ہے جی, ان کو ہمیں, اور وہ ٹرینڈ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ انشاءاللہ وہ آپ کو جب وقت آئے گا, بہت ساری چیزیں میڈیا پہ ہم بتا نہیں سکتے. مواصلات کی جو ہے کٹ جاتی ہیں یہ چیزیں, اس صورت میں عوام کو کیا کرنا چاہیے, خوراک ذخیرہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, یہ ایک کمپین پہلے سے چلانی بہت ضروری ہے. اس کی آپ فکر نہ کریں, ہم نے جو لیپا ویلی ہے یا جو ہمارے بارڈر ایریا ہیں, فاگڑ کوٹا ہے جی, یہ ہمارا اے جے کے میں ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہم 3 سے 4 ماہ کی خوراک ہمیشہ سے وہاں پر سیو کر, اور اس پر بھی ہم نے سیو کر کے رکھی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ایشو انشاءاللہ آپ کو فیل نہیں ہوگا. میں نے پھر کہا ہے کہ جب ایسی صورتحال آتی ہے, اس کے نپٹنے کے لیے تمام ادارے, اس میں ہمارا فرنٹ لائن کا سولجر ہو یا ہمارا یہاں بیٹھا ہوا سیکرٹری ہو یا ہمارا منسٹر ہو, وہ اس معاملے پہ آپ کو سر کیا سول ڈیفنس ایک عام شہری کو تیار کر رہا ہے؟ کر رہی بالکل, میں نے آپ کو کہا وہ رجسٹر کر رہے ہیں لوگ. میں نے اس دن بھی ان سے پوچھا ہے, آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے بوٹ وغیرہ دیے ہیں ایریاز میں, تاکہ اس کے علاوہ سول ڈیفنس اویئرنیس پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ آپ کو انشاءاللہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری اسٹریٹجیز ہم میڈیا پہ نہیں بتا سکتے, وہ بتانے بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ ہمارا دشمن یہ چیزیں سن رہا ہوتا ہے. ہماری تیاری بہت اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس مرتبہ ہم تیاری کے ساتھ دشمن کو پہلے سے زیادہ مضبوط, میں آپ کو یہ سچی بات کہہ رہا ہوں کہ بڑا اسٹرانگ جواب نہ صرف ہمارے فرنٹ لائن جو سولجرز ہیں ان کی طرف سے آئے گا جی, بلکہ ہماری جو بیک لائن ہے, ہم ایک لائن نہیں ہے, ہماری جو کہ سپورٹ دیتے ہیں, ہماری 3 لائن ہے اس وقت. پہلی لائن ہماری سولجر ہے, دوسری لائن ہمارا وہ جو ریٹائر فوجی ہے, اور تیسری لائن ہماری پبلک ہے. یہ تینوں کی تینوں آپ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے پیچھے کی, اس بار اس سے زیادہ اچھی انشاءاللہ. اور آپ اس پہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اس پہ ہماری کوئی پالیٹکس نہیں ہے, اس پہ ایک ہی ہے, وہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے, ہم نے اپنے ملک کا کس طرح سے دفاع کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بچہ بوڑھا ہم سب تیار ہیں, اس میں آپ کو کوئی کمی کوتاہی نہیں ملے. ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.